अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, हमने अपने गुज़िश्ता शो में भी एक निजी स्कूल के हवाले से एक स्टोरी आपको बताई थी, जिसमें एक निजी स्कूल ने एक मासूम बच्चे के मुंह पर कालक मली थी, काला निशान बना दिया था और उस पर सिविल सोसाइटी की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से और स्टूडेंट्स की जानिब से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया था। और जिसके नतीजे में गो कि वो एक बड़ा स्कूल कहलाता है, एक पोश इलाके का स्कूल कहलाता है, बड़ी फ़ीस लेने वाला स्कूल कहलाता है, लेकिन मीडिया में भी जब ये बात आई, सोशल मीडिया पे आई और सब तरफ से जब एक प्रेशर गया तो उसके नतीजे में महकमा तालीम को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन वो एक्शन बहुत ही मामूली सा एक एक्शन था। उसके बाद अब फिर एक और स्कूल में एक वाक़या पेश आया, कोरंगी का एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल अगेन, और उसमें टीचर ने एक नन्हे बच्चे पर तशद्दुद किया और उसे स्टिक से इतना मारा कि उसका बाजू तोड़ दिया और उसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर जो अजियत है बच्चे को वो सहनी पड़ी, उसके बाद इलाज और फिर इलाज, और वो बच्चा भी ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो गया, उसकी फैमिली भी डिप्रेशन का शिकार हो गई। उस पर भी स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आवाज़ उठाई और उसके बाद मोबिलाइज़ किया, पेरेंट्स के ग्रुप्स को उसमें शेयर किया और उसमें जब बातें हुई तो फिर महकमा तालीम ने उस पर भी एक्शन लिया। लेकिन अगेन वही कि मामूली सा जुर्माना और फिर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। लेकिन इस पर कोई ख़ास कोई एक्शन देखने में नज़र नहीं आया और इस बात पर वालिदैन ने भी एतराज़ किया, स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ने भी एतराज़ किया कि ये सज़ा सख्त सज़ा होनी चाहिए और कानून के मुताबिक ही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। ये ऐसे वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं और ग़ालिबन इससे पहले भी होते होंगे, लेकिन चूँकि मीडिया में ये केसेस जब जब रिपोर्ट होते हैं तो फिर लोगों में, वालिदैन में भी एक हौसला पैदा होता है और वो हिम्मत करके फिर ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वरना इससे पहले तो इस तरह के केसेस इतने तवातुर के साथ सामने नहीं आते थे, क्योंकि पेरेंट्स उसको रिपोर्ट ही नहीं करते थे इस खौफ की वजह से कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल का क्या होगा, उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये एक ऐसा खौफ था जो मौजूद था। ताहम अब पेरेंट्स के एक्टिविज़म की वजह से ये खौफ किसी हद तक कम हुआ है और अब वालिदैन ने कंप्लेन करना भी शुरू कर दिया है। जो बच्चा जिसका हाथ तोड़ दिया टीचर ने, ये वाक़या कैसे हुआ और किसने उनके साथ ऐसा किया, उस बच्चे की वीडियो हमारे पास मौजूद है और हम वो आपको वीडियो दिखाते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस बच्चे के वालिद से रब्ता किया था, रिजवान साहब से, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने बच्चे के साथ हमें शो में ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने माजरत की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद अब हम ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप पहले ये बच्चे की वीडियो देखिए। का नाम निसफ्सा है और उन्होंने इतना मोटा लकड़ी का डंडा लिया, यहाँ पे भी मारा उन्होंने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। और इन्हें टीचर का नाम निसफ्सा है और स्कूल का नाम अलसहर एकेडमी है। और ये मेरे साथ 9 बजे का हुआ था। मैडम ने बार बार चेक करी थी। जब मेरी ज्यादा तकलीफ हुई ना तो उन्होंने 11:30 बजे आप पापा को फोन किया और ना जब पहले भी ब्लैक गिरा था ना हाथ पे, तो उन्होंने बोला था कि घर जाके कुछ भी नहीं बताइएगा, और अभी भी उन्होंने ये बोला था कि घर जाके नहीं बताइएगा। और मैडम का नाम मैडम अनीसा है। आपने गुफ्तगू सुनी इस नन्हे बच्चे की और उसके बाद इसके वालिदैन ने इस पर, बहरहाल उनकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो बाहर निकले और उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई और उसका नतीजा ये हुआ कि इस वाक़े की अब FIR भी दर्ज हो चुकी है। और उनके वालिद ने हमें आज ही अपना एक वीडियो स्टेटमेंट भेजा है, चूँकि वो स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने क्या बात की है, क्या गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरा बेटा अब्दुल राफ है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है। और वाक़या 27 तारीख बरोज़ जुम्मा को पेश आया था और मैं जब स्कूल गया हूँ तो 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान तकरीबन ये वाक़या पेश आया था और मुझे तकरीबन 11:30 से 11:45 बजे के दरमियान मुझे कॉल की गई। वो भी मैडम अनीसा की कॉल आई कि भाई आपके बेटे के जो है पनिशमेंट के दौरान थोड़ी चोट लग गई है, आप यहाँ पर आ जाएँ और आकर देख लें, इनको ले जाएँ। तो मैं वहाँ पर जब स्कूल गया हूँ तो उसके बाद में वहाँ पर मैंने तीनों बच्चों के बैग लिए हैं, अपने राफे का और असद अली और अरमैन का, इसलिए मेरे तीनों बेटे वहीं पर ही पढ़ते हैं। मैंने वहाँ से बैग लिए हैं, बैग लेकर मैं वहाँ से जब निकलने लगा तो मैडम ने कहा कि आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं, ज़रा बैठ के बात तो कर लें। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम देखें, बात करने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है, इसकी इस तरह की पनिशमेंट ली है कि उसकी पूरी राइट एल्बो जो है उसकी डैमेज हुई हुई थी और काफ़ी स्वेलिंग आई हुई थी। तो वहाँ से जब मैंने उनसे मैडम से ये बात की तो उन्होंने बोला अब तो जो होना था सो हो गया और आप बैठ के बात कर लें। मैंने बोला नहीं, अब मैं अगर इसके फ्रैक्चर हुआ तो उस सूरत में मैं इनका मेडिकल करवा कर और सारे मामला देख के और फिर मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह करूंगा,
کیونکہ وہ میرا حق بنتا ہے, آپ نے بچے کو ٹارچر کیا ہے. تو اس پر میڈم نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, آپ سے جو کیا جائے پھر آپ کر لیجیے گا. میں نے بولا ٹھیک ہے. میں بہرحال وہاں سے نکلا ہوں, وہاں سے نکل کے جناح اسپتال گیا ہوں. جناح اسپتال سے اپنے بیٹے کا میں نے پلاسٹر کروایا, وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ان کے فریکچر آیا رائٹ ایلبو میں. اور ابھی معاملہ یہ ہے کہ رافیہ ملہ صاحبہ نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا تھا. اس کے بعد ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم آئی اسکول میں, انہوں نے وہاں پر بھی بات کی اور میرے سے بھی اسٹیٹمنٹ لیا. میرے سے اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد اور ان کا اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد میں وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے. اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اس کے بعد میں پھر اسکول کی طرف سے ایک دو لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, ٹیموں نے, اور انہوں نے رابطہ کر کے مجھ سے کہا کہ جو بھی معاملات ہیں آپ ایف آئی آر کو واپس کر لیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے معاملات میں جو بھی ہے بیٹھ کے حل کروا دیتے ہیں, میڈیکل وغیرہ کے, اور بچوں کے جو 1 سال ضائع ہو رہا ہے اس لیے فروری میں پیپر ہیں اور تینوں بیٹے میرے اب گھر پر ہیں. میں انسیکیور وہاں پر فیل کر رہا ہوں, اس لیے میں اپنے بچوں کو وہاں پر نہیں بھیج سکتا ہوں. اس وجہ سے میں نے عبدالرافع کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی وہاں سے نکال لیا. ٹھیک ہے, ابھی معاملات یہ ہیں سرکار کے, 1-2 جگہ سے میرے کو کالز بھی آئیں اور مجھے تھریٹ بھی کیا گیا, لیکن میں خاموشی اختیار کی. میں نے ان سے کوئی نہ تو بد کلامی کی نہ بدتمیزی کی, اور میں نے الٹرنیٹ ان کو کوئی بھی ایسا پیش نہیں کیا کہ جس سے میری بھی ریپوٹیشن خراب ہو, اس لیے کہ وہ تو اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں اور کری بھی انہوں نے. جب بچے کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو وہ بھی ریپوٹیشن خراب ہونا ہی ہے. تو باہر اب سلسلہ یہ ہے کہ آج بھی میری جو ہے صبح میں چینل کے اوپر میں اور میرا بیٹا موجود تھے, تو وہاں پر بھی رافیہ ملہ صاحبہ نے دوبارہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے معاملات کو انشاءاللہ حل کروائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں, میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف ملے, میرے بیٹے کو, میرے تینوں بیٹوں کو انصاف ملے, اس لیے کہ میرے بیٹوں کا 1 سال ضائع ہونے کو ہے اور میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. اور اس چیز کے لیے میں نے ایکشن اٹھانا یوں مجبوری سمجھا کہ آج میرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اس لیے آگے کے لیے میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے, اور آپ لوگوں کی کاوشوں کا سلسلہ ہے جو آج میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور میڈیا کا بہت بڑا اس میں ایک کردار ہے جو ایک اچھی چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور میرا ساتھ دیا. اور میں سب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں, جس میں ذکیہ صاحبہ ہیں جو وومین اینڈ چلڈرن ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں, SSP آفس میں گودام چورنگی پر ہوتی ہیں, ان کو, اور رافیہ ملہ صاحبہ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں. ادروائز آل ادر جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس چیز میں, جو میرے ساتھ ظلم ہوا, میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا, اس میں میرا ساتھ دینے کا میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی, آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میٹرو 1 کے چینل سے مجھے ایک ریکویسٹ ہے, اور میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام چینل سے میرے ساتھ معاملات بنے. مطلب میں تمام چینلز نے میری رپورٹ بنائی اور تمام چینلز پر معاملات ہوئے, تمام اداروں نے مجھ سے رابطے کیے, سب کچھ کیا, اور لیکن بس ایک تھوڑی سی شکایت ہے, اور شکایت یہ ہے کہ میرے معاملات ابھی تک کسی فائنلی کسی معاملات پوزیشن پر نہیں پہنچے. تو میں میٹرو 1 سے یہ ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ میرے جو بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے. میرے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے میرے بچے اسکول نہیں گئے, اور بہت پریشانی میں. عبدالرافع کے بہت تکلیف ہے, ان کے ہاتھ میں کافی تکلیف ہے, ادھر سے تھوڑی سی میرے کو پریشانی ہے, تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشانی ہے. رافع کی وجہ سے دونوں بچے بھی میرے اسکول نہیں جا پا رہے, اور بس یہ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے. میرے معاملات ابھی تک حل نہیں ہوئے. تو میں سب کا دوبارہ سے میں سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, شکر گزار ہوں کہ سب نے مجھ سے رابطے ضرور کیے, لیکن میرے معاملات ابھی تک حل نہیں ہو سکے. تو برائے کرم, برائے مہربانی, میں ایک بار پھر رافیہ ملہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا, میڈم ذکیہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا, اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے معاملات کو حل کیا جائے اور میرے بچوں کو تحفظ بھی دیا جائے, مجھے بھی, اور جو تھریٹ کیا جا رہا ہے اس میں بھی تحفظ ملے. ہمارے کو کوئی ایسی ہمارے پاس لکھت ہو جس سے ہمارے کو کوئی آگے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو, میرے بچوں کو پریشانی نہ ہو, اور اسکولز کے معاملات اور میرے بچے کے میڈیکل کے معاملات حل کیے جائے. بہت شکریہ کے ساتھ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی رضوان صاحب کی جو کہ والد ہیں اس متاثرہ بچے کے, اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہیں اب دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں, جو کہ FIR انہوں نے کرا دی ہے. اب اس کے بعد اسکول انتظامیہ کی جانب سے یہ صورتحال دیکھنے کو آ رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے, اور انہوں نے اس طرح کے کیسز پر بہت تیزی سے آواز اٹھائی ہے, اور خاص طور پہ اس والے کیس پر بھی انہوں نے کافی اس پہ آواز اٹھائی ہے. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ندیم صاحب, آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک لائیو کال ہم لے لیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے کہنا ہے کہ اکبر سیکنڈری اسکول ہے نازم آباد ٹاؤن کے اندر. اچھا.
अच्छा, उन्होंने नवंबर में जो कोरोना 2019 में हुआ था उसमें एनिमल चार्जेस नहीं लिए थे। अच्छा, उसके बाद ये कंटिन्यू साल में 2 दफा एनिमल चार्जेस ले रहे, बताओ गरीब आवाम कहाँ से देगी। पिछली साल भी इन्होंने 2 दफा लिए, उससे पिछली साल दफा भी 2 दफा लिए, तो ये तो नाजायज है ना। अब प्राइवेट स्कूल वाले कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। अब ये वाई सारा आपने मीडिया का है जो आप लोगों ने प्रोग्राम से बेहतरीन मैनेज करा है, हाँ, गरीब लोगों की आवाज और लोगों तक पहुंचाएगा, इससे आवाज उठाए ना। तो गरीब इंसान साल में 2 दफा कैसे एनिमल चार्जेस देगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस नंबर पर जो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करें, स्कूल का प्रॉपर नाम, बच्चे की डिटेल्स और फीस वगैरह का जो उन्होंने आपको नोटिस दिया होगा वो हमें आप भेजिए, तो हम उस पर भी इंशाल्लाह दोबारा बात कर लेंगे। जी नदीम मिर्ज़ा साहब, तो ये पहले इस राफे के केस के हवाले से बात कर ली जाए। ये तो सिलसिला मतलब ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते 1-2 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा जहाद कर रहे हैं हमारे साथ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मेट्रो का भी, आपका भी। देखें, ये वाक़यात तो रोज़ की बेसिस पर हो रहे हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। सिर्फ वो पेरेंट जो रिपोर्ट करते हैं उनके मामला मीडिया पर आते हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको 2-3 वाक़यात बताए थे और मेरे पास डेली ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट ये कहता है कि मेरा नाम नहीं आया। क्यों नहीं आए, ये क्यों हो रहा है, ये सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि साल में 12 महीने की फ़ीस अलाउ है स्कूल वालों को। स्कूल वाले तालीम हमें फ़रोख्त कर रहे हैं या बेच रहे हैं और हम ख़रीद रहे हैं। क्यों कि जो 49,000 सरकारी स्कूल हैं सिंध के, वो तालीम देने में नाकाम हैं। तो हम 49,000 ही रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड, 15,000 रजिस्टर्ड हैं और 34,000 गैर रजिस्टर्ड स्कूल सिंध में चल रहे हैं। हम उनसे तालीम ख़रीदने में मजबूर हैं, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमारी मजबूरी है कि सरकारी तालीम नापैद हो चुकी है, प्राइमरी के टीचर को प्राइमरी की और सेकेंडरी के टीचर को सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं आती, तो हम उनको देख रहे हैं अस्तबल बने हुए हैं, मंशियात के अड्डे बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सब मतलब कोई ऐसी नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। असल इशू यह है कि जब हम तालीम खरीदने में मजबूर हैं तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ एक है, एक जुमले में, कि जो कानून कहता वो करें। अब अनफॉर्चुनेटली 90% स्कूल मालकान को तालीमी कवानीन ही नहीं पता है। अब जो रेगुलेटर है वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि रेगुलेटर सिर्फ एक लेटर लिख देता है, फिर एक लेटर लिख देता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा मसला हल नहीं हुआ, रेगुलेटर ने उसी दिन इनका मसला हल कर दिया अपने तई कि 25,000 रुपये जुर्माना किया। यानी हाँ, तो मैंने उस पर कहा, उनको रेगुलेटर को भी लिखा और सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई आप एक दफ़ा रेट बता दीजिए कि हाथ तोड़ने के कितने पैसे हैं, आँख फोड़ने के कितने पैसे हैं, बहरा करने के कितने पैसे हैं। अब जब 25,000 रुपये में आपको पता है कि आप हाथ भी तोड़ देंगे, बच्चे का फ्रैक्चर हुआ एल्बो, उसका पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास हैं, सब पूरी दुनिया के पास हैं, तो आपने 25,000 रुपये जुर्माना तो करके बच्चे के लिए ज़िंदगी भर के लिए एक मसला पैदा कर दिया अच्छा। ना। अब एक तो वो हो गया कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि मेरी टीचर ने डंडा मार का, उसने बताया ना कि इतना मोटा डंडा, आपने कहा कि छड़ी नहीं डंडा था वो। अब इतने मोटे मोटे डंडे लेकर अगर टीचर्स जाएंगी स्कूलों में और जाकर बच्चों पर इस तरीके से तशद्दुद करेंगी, मसला क्या था? मसला मैं बताता हूँ आपको। असल में मसला यह था कि उसने दूसरे टीचर की, इनका पीरियड ख़त्म हो चुका था, जो बीच में वो टीचर क्लास में मौजूद दूसरे टीचर की किताब खोल ली थी। उस टीचर से उनका कोई प्रॉब्लम था, उन टीचर का, तो वो गुस्से में आ गई और गुस्से में आ गए कि वो फला टीचर की किताब क्यों खोली, उस पर कोई ना बच्चे ने बदतमीज़ी की ना कुछ और किया। मेरे पास आज के दिन में भी 2-3 वाक़यात इस किस्म के रिपोर्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो इन्हीं असातिज़ा को आप किसी स्कूल में डालें। नहीं, किसी देखिए, इदारे में डालें, ट्रेनिंग पहले ये होता था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होते थे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैट्रिक पास, इंटर पास, वजह यह है कि पैसे बचाने। अभी एक बहुत या बड़ा, खासतौर पे वो लोग या वो ख्वातीन जो और किसी काम में नहीं है और किसी जो प्रोफेशन कुछ भी नहीं कर सकती वो टीचर बन जाती हैं। जिसके बाद बोलते हैं बस मैं माजरत बस टाइम चाहता है तो आप बन हूँ, जाएं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा काबिल टीचर्स भी मौजूद हैं, खुद मेरी सिस्टर्स पढ़ाती हैं। लेकिन बात यह है कि स्कूल का प्रॉब्लम यह है कि अभी एक बड़ा स्कूल सिस्टम है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जो सुन रहे होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने सारी काबिल टीचर को फारिग करके 8,000 रुपये पर 70 टीचर्स रख ली। 8,000 रुपये पे 70 टीचर्स एक साथ रख ली। अब वो जो 8,000 रुपये पे पढ़ाने के लिए घर से निकलेगी, उस बेचारी की अपनी क्वालिफिकेशन क्या होगी?
کوئی سسٹم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن آج یہ کیوں کر رہے ہیں یہ ضرور مجھ سے پوچھیں. میں بس ایک منٹ آپ کو روکوں گا, ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر, امتیاز حسین ہے آپ کے ساتھ. جی جناب امتیاز صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اختر بھائی اور ندیم مرزا صاحب, میں آپ کے شکر گزار چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ بہت اچھی گفتگو کر چکے ہیں, میرا تو بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے لائق ہوگا, برابر ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ بہت سارے اسکول, پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں. دیکھیے سرکاری اسکول کا حال تو آپ نے بتا دیا, واستبل ہے اور باڑے بنا دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن پرائیویٹ اسکول کے اندر ایک دو چیزیں جو مجھے سخت ناپسند ہے, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, وہاں بچوں کو بہت مشکل کیا جاتا ہے, بچہ پریشان ہو جاتا ہے. میں پیدا ہی کیوں ہوا, اگرچہ کہ اس کا اور بھی طریقہ ہے کہ پیرنٹس سے ڈائریکٹ آپ بات کریں. آپ کو معلوم ہوگا ندیم بھائی کہ جتنے بھی صدر کی طرف اسکول ہے, جیسے سینٹ جوزف ہے, سینٹ پیٹس ہے, ماما پارسی ہے, یہاں پہ یار فیسوں کا کتنا بہترین انتظام ہے. کسی بچے کو بھی عزت نفس مجروح ہونے کی فیلنگ نہیں ہوتی. اور بھی مسئلے مسائل ہیں. اور میں ایک چیز آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں ندیم بھائی, آپ کچھ ایسا چکر کر دیں کہ پرائیویٹ اسکول والے کچھ فیصد بچوں کو جو کہ کم آمدنی طبقے سے, ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دے, تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ اس پہ ذرا سا آپ کچھ کریں, اور سرکاری اسکولوں والوں سے بھی آپ. بہت شکریہ آپ کا امتیاز صاحب, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, ان کا پوائنٹ آیا اور آپ اس کو دیکھیں. رول نمبر 13 ہے پرائیویٹ ریگولیشن, جو ہے پرائیویٹ اسکول ریگولیشن 2000, اس کے تحت یہ ہے کہ 10% بچوں کو اپنے اسکالرشپ دینا ہے. اچھا بیشتر, میں پرسنٹیج نہیں کہوں گا, لوگوں نے ٹرسٹ رجسٹرڈ کرائے ہوئے ہیں, این جی اوز کے تحت اسکول چلا رہے ہیں. انہیں تو ویسے ہی پھر کم پیسے لینے چاہیے. نہیں, وہ پیسے کم نہیں لیتے, وہ ڈونیشنز بھی لیتے ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن 1000 روپے پر بچہ اسٹائپنڈ بھی دیتی ہے. اچھا, کچھ اسکول والے اس سے لے رہے ہیں, کچھ نہیں لے رہے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ تمام بچوں کو, جو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے پاکستانی ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھنے والے کوئی غیر ملکی ہیں, کہ ان کو اسٹائپنڈ نہیں دیا جا رہا, ان کو بھی اسٹائپنڈ دیا جائے. وہ اسٹائپنڈ بھی لے رہے ہیں, لیکن والدین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے. تو رول نمبر 13 یہ کہتا ہے کہ آپ نے 10% بچوں کو لازمی طور پہ پڑھانا ہے. اب وہ سب ڈمی لسٹیں بنا کے دی ہوئی ہیں. 10% کو 100% فری پڑھانا ہے. 100% فری پڑھانا ہے, یعنی 10% فیس جو ہے, یعنی اگر آپ نے 1 کروڑ روپے فیس لی ہے تو 10 لاکھ روپے آپ نے اسکالرشپ میں دینی ہے, جو کوئی بھی نہیں دے رہا. آپ سارے جو تو ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے کون کرے گا؟ ریگولیٹر ہی کر سکتے. تو ریگولیٹر تو نہیں کرنا چاہتا, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر لے دیں گے تو پھر اب ہم جو یہاں پر ہم 7 تاریخ کو مظاہرہ کر رہے ہیں ریگولیٹر کے دفتر کے باہر, کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم تنگ آ چکے ہیں. ہماری کسی بھی اناؤنس کر دیا, ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 7 تاریخ کو کتنے بجے کریں؟ 2:30 بجے کریں گے. اور آفس پہ جو سندھ اس کا جو آفس ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا اینڈ رجسٹریشن کا آفس ہے, اردو بازار کے کونے پر ویمن کالج میں, وہاں سے مظاہرہ کریں گے. وہاں سے ہم نکلیں گے, جائیں گے سندھ اسمبلی, آدھا گھنٹہ ہم سندھ اسمبلی پہ دھرنا کریں گے, اور پھر اس کے بعد جا کر 1 گھنٹہ ہم پریس کلب پر دھرنا کریں گے. کیونکہ اب یہ مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. ریگولیٹر جو ہے وہ ریگولیٹر نہیں ہے, فیسیلیٹیٹر ہو گیا ہے. وہ فیسیلیٹیٹر کیسے ہو گیا کہ اب جیسے یہ مسئلہ ہے, اب کیا ہوا اس کے, اس سے رضوان نے بتایا نہیں جو اس کا رافع کا والد ہے, اور نہ ہی رافع نے, اس نے عاطف نے بتایا جو اس کا سویلائزیشن والا ہے. یہ جب ٹیم گئی ہے تو اس نے کیا ہے پتا آپ کو؟ وہ جو ایکٹنگ ڈی جی صاحب ہیں, جو سلمان رضا صاحب کی جگہ ہے, میں انہیں ایکٹنگ نہیں کہوں گا, ڈمی کہوں گا, کہ ان کے پاس اختیارات کچھ بھی نہیں ہے. وہ جا کر لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں سنیں, وہ جا کر لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں, ان سے بھی کہا رضوان سے, اب چاہیں تو رضوان کو بھی لائن پہ لے لیں کہ کچھ لے دے کا معاملہ ختم کر دو, دبا دو. یہ بولا؟ ہاں, اور عاطف کو بھی یہی بولا. اب مجھے بتائیں کہ آپ نیگوشیٹر ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, یا ریگولیٹر ہیں؟ ریگولیٹر کے پاس اتھارٹی ہے, رول نمبر 11 کے تحت وہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ریگولیٹر فعال نہیں ہے. اگر ریگولیٹر فعال ہو, ہم نے پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جو قانون کہتا وہ کرو. ہم بھی قانون کی والدین پابندی کریں گے, آپ بھی قانون کی پابندی کرو. ایسے ہی ہونا چاہیے. ابھی جو ہوا ہے مسئلہ کہ ہم نے پچھلے سال 4 اکتوبر کو مظاہرہ کیا تھا, کراچی پبلک اسکول نے 13 مہینے کے بجائے 14 مہینے کی فیس مانگ لی تھی. یعنی ایک سالانہ فیس مانگ لی انہوں نے پچھلے سال مئی میں, اور پھر دوبارہ مانگ لی. وہ کیا انہوں نے, اس کو
رافعہ ملا صاحبہ نے لیٹر لکھا اور وہ بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے کل یسٹرڈے دوبارہ ایک فیس چلان بھیج دیا کہ جی آپ سالانہ فیس دیجئے, اور کب سے دیجئے؟ اگست 2022 سے لے کر 2022 سے لے کر جولائی 22 تک کی. اچھا, یعنی آپ مئی میں لے چکے ہیں, اگست سے پھر مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں, کوئی جواز نہیں. کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ رعایت دی تھی کرونا میں, تو کرونا میں تو سپریم کورٹ کے آرڈر نے رعایت دینے کے, تو آپ نے اگر دی تھی تو کون سا احسان کیا تھا. اچھا, اب اور اس میں جو بہت مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو پچھلے ڈی جی صاحب تھے منصوب صدیقی صاحب, انہوں نے کچھ لوگوں کو سالانہ فیس وصول کرنے کا اختیار دے دیا. اب ہر اسکول کے پاس وہ لیٹر موجود ہے. انہوں نے تو پرٹیکولر کچھ اسکولوں کو دیا تھا. مجھے جو وہاں کے ڈائریکٹر لائے اخلاق نے بتایا تھا کہ 5-6 اسکولوں کو دیا. اب ہر اسکول کے پاس وہ لیٹر نکل کر آ رہا ہے انہی کے اپنے نام سے, منصوب صدیقی کے دستخط سے. اچھا, ایک لیٹر ہم نے یہ پکڑا کہ 22 نومبر 2020 کو ایپلیکیشن دی گئی ہے اور 5 اکتوبر کو لیٹر ایشو ہو گیا. وہ سٹوری بھی ہم سازی کی مطلب یہ انتہا ہے. جب ہم نے رافعہ ملا صاحبہ سے کہا کہ بھائی آپ اس کی تصدیق کر دیجئے کہ یہ جو آؤٹ ورڈ نمبر ہے واقعی ہے, تو وہ ابھی تک تصدیق نہیں آئی اس کی. تو وہ بھی ہم اسٹوری عنقریب آپ کو دیں گے. اور 2 اور اسٹوریز ہیں اسی چائلڈس کی کہ ایک خاتون بچی جو ہے وہ سعودی عرب سے آئی جس نے 5ویں کلاس تک وہاں تعلیم حاصل کی, اور یہاں آنے کے بعد جب اس سے کہا گیا تو اس سے بولا کہ وہ سندھی نہیں بول رہی ہے, اردو نہیں بول رہی ہے. پہلے اردو کا مسئلہ تھا, اب سندھی کا مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی نہ سندھی پڑھی نہ اردو پڑھی. تو پہلے اس کو رجسٹر مار کا دانت توڑا گیا, پھر تھپڑ مار کا اس کے پردہ جو ہے نا کان کا ویکیوم سے خراب ہو گیا. وہ سٹوری میں کل پرسوں میں بریک دکھاؤں گا آپ کو. اچھا, ہاں, تو یہ واقعات تواتر کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں, یہ سوال آخری ہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسکول پیرنٹس کے اوپر اتنی دہشت قائم کر دی جائے. جیسے اب یہ دیکھیں کتنا دہشت زدہ ہے کہ میرے 3 بچوں کا, ظاہر ہے تو پریشانی تو ہے نا والدین کے لیے, سب کے ساتھ ہے. ہم ریمیڈی بھی انہیں نظر ہم مظاہرہ کا اناؤنس کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, عورتیں روک لیتی ہیں مردوں کو کہ نہیں جانا, ہمارے بچے کا اسکول والے کیریئر خراب کر دیں گے. اس کا یہ دہشت, اس کا حل ہم نے بنایا تھا, جس کی بنا پر ڈی جی سلمان رضا کا ٹرانسفر کر دیا گیا. ہم نے کہا تھا کہ ایڈمیشن کینسل کرنے کا اختیار جو ہے وہ اسکول سے ختم کر دیا جائے. اسکول سے ریکمنڈیشن کرے اور ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ ریکمینڈ کرے کہ کیس دیکھ کر کے کرے کہ ہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو منصوب صدیقی صاحب نے سالانہ فیس کے کس انٹرسٹ میں کیے یہ نہیں پتا. یہ جب اینٹی کرپشن ان کے خلاف کارروائی کرے گی, ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں تو پتا چلے گا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو سالانہ فیس کے, چلو منصوب صدیقی نے غلطی سے کر دیے, آپ منصوب صدیقی کے خلاف اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جا رہے ہیں. ہم منصوب صدیقی کے خلاف اینٹی کرپشن میں جائیں گے کہ اس نے یہ سالانہ فیس اپروول کے ایک اسکول ایسا ہے کہ جس نے وہ جعلی لیٹر سے وصول کر رہا ہے 20 کروڑ روپے فیس ہے اس کی. یہ کراچی پبلک اسکول کی 9 کروڑ روپے سالانہ فیس ہے. اچھا, ہاں, اندازہ کریں آپ, جو ٹوٹل سالانہ فیس ہم دے رہے ہیں 66 لاکھ بچے, وہ آن اینڈ آف ایوریج 70 سے 75 ارب روپے دے رہے ہیں ہم. اور یہ سارا کرپشن جو ہے وہ کس کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے؟ ریگولیٹر کے. میں ریگولیٹر کے کسی افسر کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریگولیٹر کی ڈیوٹی ہے ریگولیٹ کرانا. اگر آپ ریگولیٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نے ایک ان سے مطالبہ کیا تھا. پھر تو ظاہر اسکول ایسی منمانی کریں گے. ہاں کر رہے ہیں نا, دیکھیں وہ بدماش ہو گئے ہیں. یہ بدماشی ہے کہ کسی کا ہاتھ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکولز کو مافیا نہیں کہو. نہیں, ایک بات کی میں اور وضاحت کروں گا, لیکن پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر منصوب صدیقی نے لیٹر ایشو کر دیے تھے تو میں نے موجودہ ایکٹنگ یا ڈمی ڈی جی سے افضال الدین سے کہا, رافعہ ملا کو کہا کہ بھائی آپ وہ لیٹر بیک جنبش قلم منسوخ کر دیں کہ بھائی جو اینول فیس کا اپروول دیا ہوا تھا وہ اب ویلڈ نہیں ہے, ختم ہو جائے گی کہانی. یہ جو 75 ارب روپے کی ڈکیتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, یہ تو نہیں ہوگی. دوسری بات میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری جنگ ہے یہ ہے ان اسکولوں کے خلاف جو لوٹ مار کر رہے ہیں. جو چھوٹے اسکول ہیں, چھوٹے اسکول سے مراد جن کی فیسیں 1500-2000 سے کم ہیں, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. 80% لوڈ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایجوکیشن کا, تو ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ان سب کو آفر کرتا ہوں
کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, ہم 1000 روپے مہینہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ان کو اسٹائپنڈ دلائیں گے, ہم ان کو گرانٹس دلائیں گے, لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی, لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. تو تاکہ یہ سارے جو 400-450 اسکولز ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں, پھر فرینچائز دے دیتے ہیں, فرینچائز دینے کے بعد بولتے بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ فرینچائز سسٹم کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. میگزیمم فیس جو ہے, ابھی ایک اسکول سسٹم, آخری بات آپ کو بتا دوں کہ جو 4 بچے ٹیوشن پڑھاتے تھے انہوں نے ایک اسکول کھولا, ابھی ریسنٹلی انہوں نے 120 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا ہے اور 68 کروڑ روپے اس کے اوپر انہوں نے کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اب 70 ہزار 50 ہزار روپے فیس, مطلب کیا پڑھا رہے ہیں وہ مجھے بتائیے؟ راکٹ سائنس پڑھا رہے ہیں وہاں پر اسکولوں میں. پیرنٹس کو بھی میرے سے تو ایسے لگ رہا ہے راکٹ بنانا سکھا رہے ہیں. ہاں پتہ نہیں کون سا. چلیں لیکن ایک ریکویسٹ میں پیرنٹس کے آپ سے کروں گا کہ اسٹیٹس کے چکر میں نہ رہیے, تعلیم پر توجہ دیجیے اور اسکول پر گہری نظر رکھیے کہ 12 مہینے کی صرف فیس دیجیے. جو بھی آپ سے اینول فیس مانگے منع کر دیں, اس سے اپروول لیٹر مانگیں, اور اگر اپروول لیٹر ہو بھی تو ہم نے جو 7 تاریخ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی اپروول لیٹر ایشو ہوئے ہوئے ہیں سب کینسل کریں, اور ناجائز فیس ناجائز ڈیمانڈ جو بھی اسکول کر رہا ہے اس کو ریفیوز کریں. ہمت کریں, اگر آپ سب ہمت کریں گے تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہ سنے تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں پیرنٹس؟ میرا نمبر ہے 0322 232 6001. واٹس ایپ پیج ہے اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان, اس پر کمپلینٹ کریں. اور میں فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب چینل بھی ہے SPF پاک کے نام سے. آپ کہیں بھی مجھ سے کمپلینٹ کریں گے, اگر ودن 2 اور 3 آورز آپ کو رسپانس نہیں ملے تو میں آپ کا مجرم. چلیں, بہت شکریہ آپ کا ندیم رضا صاحب. اور ناظرین, آپ نے گفتگو کی اسکولس کے مسئلے پر, اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک اور سٹوری بتائیں گے.